نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق كلهم۔ درس حدیث سبق نمبر 23۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ زانی زنا کرنے کی حالت میں مومن ہو، اور نہ یہ کہ چور چوری کرنے کی حالت میں مومن ہو، اور نہ یہ کہ شرابی شراب پینے کی حالت میں مومن ہو، اور نہ یہ کہ ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں مومن ہو کہ لوگ اپنے مال کو ترستی نگاہ سے دیکھتے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ خائن خیانت کرنے کی حالت میں مومن ہو، لہٰذا ان سے بچو۔ مسلم بخاری یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ قاتل کرنے کی حالت میں مومن ہو۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ ان سے ایمان کیوں کر نکل جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے، اور اپنی انگلیوں کو گتھی کر دیا، یعنی اپنی انگلیوں کو شاید اس طرح کر دیا کہ یعنی اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا دیا، پھر انگلیوں کو نکالا کہ اگر توبہ کرے تو ایمان اس طرح لوٹ آتا ہے، پھر انگلیاں گتھی کر دیں۔ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کامل مومن نہیں رہتے اور نہ ان میں نور ایمانی رہتا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ مطلب یہ کہ جب زانی زنا کرتا ہے، یعنی ایمان جو ہے ایک نور ہے، یعنی ایمان جب انسان لے کے آتا ہے تو اس کے دل میں اتر جاتا ہے، وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب زانی زنا کرتا ہے، یعنی زنا کرنا، جب زنا ایک گناہ ہے، جب انسان یہ گناہ کرتا ہے تو نور اس کا نکل جاتا ہے، یعنی ایمان کا جو نور ہے وہ نکل جاتا ہے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نکل کر اوپر سایہ، یعنی سایہ کی طرح، چھاتے کی طرح اوپر رہتا ہے، یعنی زنا کرتے وقت ایمان انسان کے اندر نہیں رہتا۔ اسی طرح یہ کہ چوری کرنے کی حالت میں مومن نہیں رہتا، اس کا بھی اسی طرح ہے۔ جب انسان کسی کی چوری کرتا ہے اس کے دل میں بھی ایمان نہیں رہتا، یعنی یہ ایمان اس وقت ہی نکلتا ہے جب تک انسان اس گناہ میں مبتلا رہے، یعنی چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ڈکیتی ڈالتا ہے، شراب پیتا ہے، قتل کرتا ہے، ایسے کوئی بھی گناہ ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے وقت انسان کا جو ایمان ہے، ایمان کا جو نور ہے، وہ انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ شرابی شراب پینے کی حالت میں مومن نہیں رہتا، یعنی جب تک وہ شراب خانے میں رہے گا، جب تک وہ شراب پیتا رہے گا، وہ مومن نہیں رہے گا، یعنی اس کا ایمان نکل کر اوپر اس کے چلا جائے گا۔ جب وہ اس گناہ سے واپس آئے گا، یعنی گناہ کر کے واپس لوٹ آئے گا، یعنی شراب وغیرہ پی لے گا یا چوری وغیرہ کر لے گا، زنا وغیرہ کر لے گا، اس کے بعد اس کا ایمان اس کے اندر لوٹ آتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ فرمایا کہ ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں مومن نہیں ہوتا، یعنی جب ڈکیتی کرتا ہے، کسی سے مال دولت کو یا کوئی چیز وغیرہ چھینتا ہے، تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا کہ لوگ اپنے مال کو ترستی نگاہ اٹھا کر دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یعنی صاف ظاہر ہے اگر انسان کے پاس مال و دولت ہے، اگر ڈاکو ڈکیٹ یعنی ڈکیٹی مارنے آیا، وہ اس سے چھین کر چلا گیا، صاف ظاہر ہے اس کے پاس آج کل کے دور میں اسلحہ وغیرہ یا اس طرح کا کوئی مواد ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف اور صرف یہ کر سکتا ہے
کہ ترستی ہوئی نگاہوں سے اپنے مال کو جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے اور یہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے اسے کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اکٹھا کیا تھا اور آج ایک ہی لمحے ایک ہی پل میں یہ ڈکیت لے کر جا رہا ہے۔ اور فرمایا نہ یہ کہ خائن خیانت کرنے کی حالت میں مومن ہے، یعنی جب لوگ کسی امانت دار کے پاس امانت رکھتے ہیں تو اگر وہ امانت دار شخص اس کسی بندے کی امانت کسی اور کو دے دے تو اس وقت بھی وہ مومن نہیں رہتا۔ یاد رہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت وغیرہ پڑی ہے تو امانت والے شخص کی اجازت کے بغیر اس کی مال و دولت یا جو چیز بھی ہے وہ بغیر اجازت کے آپ لوگ یعنی کسی کو نہیں دے سکتے جب تک کہ اس شخص کی اجازت نہ لی جائے جس کا وہ مال ہے، یعنی خیانت کرنے والا بھی مومن نہیں رہتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ایسا نہیں کہ قاتل قتل کرنے کی حالت میں مومن ہو، یعنی جب کوئی انسان ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، قتل کرنے والا شخص وہ بھی اس وقت مومن نہیں رہتا بلکہ اس کا ایمان جو ہے اس سے نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح پھر آگے یہ فرمایا کہ حضرت ابن عمر نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے یعنی بتایا کہ انگلیاں اگر اس طرح ہیں، یعنی پہلے ایمان اور انسان اس طرح ہوتا ہے، یعنی جب انسان سے ایمان نکل جاتا ہے اس طرح اور پھر جب گناہ کر کے انسان فارغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمان اس میں اسی طرح شامل ہو جاتا ہے، یعنی نور جو ہے ایمان کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ منافق کی نشانیوں کے بارے میں ہے کہ منافق جس شخص میں یہ علامتیں ہوں وہ شخص منافق ہوگا۔ یعنی مسلم نے زیادتی بھی کی ہے کہ اگر روزے رکھے، نماز پڑھے یا اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، پھر بخاری اور مسلم اس پر متفق ہو گئے، یعنی اگرچہ وہ مسلمان ہے، روزے رکھتا ہے اور ایمان کی حالت میں ہے، وہ نماز وغیرہ بھی پڑھتا ہے، تب بھی وہ منافق ہی رہے، یعنی منافق ہر حال میں منافق ہی رہتا ہے۔ یعنی اس کی نشانیاں پھر یہ ہیں کہ اگر بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی بات پر منافق شخص کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بات پر جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ کی پاسداری بھی نہیں کرتا۔ یعنی یہ منافق شخص کی علامتیں ہیں، جس شخص میں یہ علامتیں پائی جائیں وہ منافق ہے۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ اگر اس کو امانت دی جائے وہ امانت کی خیانت کرتا ہے۔ یہ تینوں عیب جس شخص میں پائے جائیں وہ منافق کہلائے گا، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، نماز وغیرہ پڑھتا ہو، یعنی کوئی بھی نیک عمل کرتا ہو تو وہ منافق ہی کہلائے گا۔ اور منافق کا درجہ جو ہے وہ جہنم میں سب سے نچلا درجہ ہے، اسفل السافلین، یعنی منافق کی بہت ہی بڑی اور بہت ہی اہم سزا ہے جو اسے اللہ تبارک و تعالی بروز حشر جہنم میں ڈال دے گا اور جہنم میں ڈال کر اسے عذاب دے گا۔ یعنی ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ جو نئے ہیں میرے چینل کو کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔